تمہارا جدا ہونا تشخص ختم کیا جائے گا. آج وہ نعرہ لگ رہا ہے ہندوستان میں، ہندوتوا ہندوتوا. ہندو ایک کلچر کا نام ہے، وہ کلچر اختیار کرنا پڑے گا مسلمان کو اگر ہندوستان میں رہنا ہے. وہ اپنے علیحدہ ثقافت برقرار نہیں رکھ سکتا. یہ تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ ایسا ہے کہ بی جے پی کی حکومت وہاں ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت نہیں ہے، کولیشن ہے. اب کولیشن کی حکومت میں ظاہر بات ہے کولیشن پارٹی دوسری جو ہے ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے تو جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس میں شامل تھا کہ کامن سول کوڈ. یہ کیا نکاح طلاق کے جو احکام مسلمان اپنے علیحدہ لیے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کے لیے ایک ہی یہ چادر اور چار دیواری کا حصار جو رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایک جداگانہ تشخص قائم ہے. ان کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے. ختم کریں گے اس کو. کامن سول کوڈ ہوگا، ایک ہی قانون ہوگا تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے. اگر وہ ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی جداگانہ قانون نہیں ہو. اس کے اوپر تو حملہ ہوگا. اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی. تو ان کے تو ڈکلیئرڈ گولز ہیں. وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ تو ان کے ہاں طے شدہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے. یہ انداز تھا اصل میں کہ جس میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ایک مرد درویش کھڑا ہو گیا، اگرچہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوا تھا. وہ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیب، نائٹنگیل انہیں کہا گیا تھا، بلبل. ہندو مسلم محبت کے اور اتحاد کے بلبل ہیں. لہذا اس کے لیے سب سے بڑا ان کی کوشش رہی کہ یہ ایک ہو. لیکن قریب آ کر انہوں نے ہندو کی ذہنیت کو دیکھ لیا. طویل عرصے تک وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے، مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے. لیکن جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت واقعتاً یہ انصاف نہیں کرے گا، اس سے کسی انصاف کی توقع نہیں، پھر ان کا وہ اندر جذبہ پیدا ہوا. لیکن اب جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا، مسلمان قوم کا کیا حال ہے، تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے، مذہبی تفریق ہے، فرقے واری واریت ہے. پھر یہ کہ آج صبح مجھ سے ایک بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں تو جاتے ہی سیدھے گورنر کو رپورٹ کر دیتے کہ آج میں نے محمد علی جناح سے یہ بات کی. مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں آباد ہو گیا تھا. انگلستان میں آباد ہو گیا اور ہندوستان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات وہ صبح مجھ سے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرا ہوتا کہ وہ گورنر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتے. اس قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ الفاظ ہے قائد اعظم. یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے. وہ اگرچہ اس میدان سیاست کے عملی آدمی نہیں تھے، اس کے باوجود پروونشل لیول پر انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں بھی حصہ لیا، اس کے پروونشل صدر بھی رہے، ایک الیکشن بھی لڑا، سب کچھ کیا. حالانکہ وہ ایک مفکر انسان تھا. ان کی تو بہترین تصویر وہ ہے جس پہ یوں بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ ان کے مزاج کی بہترین تعبیر ہے. لاکھ حکیم سر بجیب، یہ جو ہے کہ اپنی گردن جھکی ہوئی ہے، یہ ہے ان کی اصل تصویر. کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے، کہاں علامہ اقبال. وہ تو نہ معلوم اپنے فکر کی دنیا میں کس کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن بلندیوں پر ہوتے تھے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے ادنا کارکن کا رول پلے کیا. انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ اس وقت مسلمانان ہند کو جو خطرات درپیش ہیں، اس کشتی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے. تب وہ واپس آئے، تب یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ منظور ہوا ہے، تب یہ تحریک آگے بڑھی ہے. لہذا اس اعتبار سے سمجھیے کہ اصل محرکات کیا تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب دیکھیے چونکہ یہ تین الفاظ آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صنعت لفظی بھی ہوتی ہے. تین ہی باتیں آئیں اس میں، فَأَيَّدَكُمْ وَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اے مسلمانوں، اے مسلمانان ہند، ہم نے تمہیں پناہ دی. خاص طور پر ہندوستان سے ہجرت کرنے والے جو ہیں ان الفاظ کے مخاطب ہیں. ہم آئے نا، میں بھی آیا تھا، مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا تھا، مہاجر ہوں. 20 دن میں 170 میل کا سفر طے کیا تھا، حصار سے اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک، پیدل قافلے کے ساتھ. 20 دن، جسے کہتے ہیں لٹرلی خون اور آگ کے دریا کراس کر کے آئے. فآواکم، تمہیں پناہ دی. دو بڑے بڑے خطے اللہ نے عطا کر دیے مسلم اکثریت کے. اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت جو چاہے گی کر لے گی. نہیں، اب ون مین ون ووٹ میں بھی ہمارا پلڑا بھاری ہے. چاہے یہ کہ ایسٹ پاکستان میں ہندو بھی تھے، ویسٹ پاکستان سے تقریباً انخلا ہو گیا تھا، کچھ سندھ میں رہ گئے، کچھ بلوچستان میں رہ گئے، پنجاب سے خاتمہ ہو گیا تھا. لیکن جو اوریجنل اسکیم تھی کہ اس میں ہندو رہتا بھی،
تو بہرحال اکثریت مسلمان کی ہوتی ہے۔ وہ اندیشہ جو تھا اقلیت کا، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس، وہ بات ہم ختم ہو گئی۔ اور نوٹ کیجئے تقریباً 10-10.5 کروڑ کل آبادی تھی مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں، 2/3 تعداد آزاد ہو گئی ہندو کی غلامی سے، انگریز کی غلامی کے ساتھ ہندو کی غلامی سے بھی نجات مل گئی، بیک وقت 2 غلامیوں سے 1/3 ہندوستان میں رہ گئے تھے، 2/3 تو بچے نا۔ فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ ہندو کو یقین تھا چند مہینے کے اندر پاکستان بیٹھ جائے گا، ٹرانسفر آف پاپولیشن انجینئر تھا، ہندو کو جو نکالا گیا ہے ویسٹ پنجاب سے، اسی لیے تم نکلو اور ادھر سے ہم مسلمانوں کو دھکے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کی جو ہے گاڑی چلتے ہی بیٹھ جائے، ختم ہو جائے، فیل ہو جائے۔ انہیں نہ کاروبار آتا ہے، نہ مینجمنٹ سے یہ واقف ہے، تو رہ جائیں گے بالکل۔ ہمارے حصے کی رقوم روک لی گئی، سارے وسائل روک لیے گئے تاکہ بنتے ہی کولیپس کر جائے۔ قائد اعظم کے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسہ نہیں تھا، وہ تو آپ کو معلوم ہے آدم جی سیٹھ نے جو چیک دیا ہے، بلینک چیک کہ آپ اس کے اوپر جو چاہے رقم لکھ لیں، تب تو یہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسے تنخواہ دینے کا امکان پیدا ہوا۔ ابھی وہ بیرکس کہیں کہیں کھڑی ہوئی ہے، بیرکس جہاں پر کہ وہ میک شفٹ ارینجمنٹ جس میں کہتے ہیں، اس میں کہ حکومت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ پاکستان بنتے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے نصرت فرمائی، اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر آف پاپولیشن، ایک نیا ملک، نئی حکومت، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، لیکن یہ کہ جو دن آیا اس میں پاکستان پہلے سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا ہے بھارت کو، وہ بھی ایک کیفیت تھی ہماری، اور اس مکے سے ایک دم کھلبلی بھی تھی۔ وہ وقت بھی تھا کہ پاکستان میں یا کراچی میں بندر روڈ پر جب یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی تھی تو 14 مسلمان ملکوں کے فوجی دستے جو ہے اس میں شریک تھے، اور لیاقت علی خان نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ہے۔ وہ دبدبا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ وہی بات سامنے آ گئی تھی جس خوف سے کبھی گاندھی نے کہا تھا مبیعاتے ہوئے قائد اعظم سے، آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا، یہ پین اسلامزم، پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں ایک ہو گیا تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ ہم تو ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے، ہندوتوا تو ہندوستان میں ہے، اس کے باہر تو کوئی وجود نہیں، اور مسلمان ایک عالمی ملت کے یہ افراد ہیں، اس کا حصہ ہے۔ تو پان اسلام 14 مسلمان ملکوں کے دستے جو ہیں اس میں فوجی پریڈ میں شامل ہوئے۔ یہ ہے وہ فضا جس کو، اور تیسری بات فرمائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا طیبات سے، پاکیزہ رزق، جو خوشحالی پاکستان کی ابتدائی سالوں میں تھی، جو ہماری معاشی حالت جتنی مستحکم تھی، مضبوط تھی، پے بپے جتنی عمدہ فصلیں ہوئی پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، ان کا تصور کیجیے۔ تو 3 الفاظ محرکات اور 3 الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم اور اپنی تائید اور احسان کے حوالے سے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہمیں بھی ایک توقع تھی کہ تم ہمارا شکر ادا کرو گے، ہماری نعمتوں کا حق ادا کرو گے۔ پھر ہم دیکھیں گے دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو نقل ہوا قرآن مجید میں، سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر تشدد کی انتہا ہو گئی تھی، اور یہ کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا، نرینا جو بھی بیٹا تھا وہ قتل ہو رہا تھا، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا، یعنی کسی پرسیکیوشن کی اور کسی قوم کی جو ہے جڑ کاٹنے کا عمل جو ہے اس سے بڑا کون سا ہو۔ لیکن پھر دوبارہ مرحلہ آیا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کو معجزے بھی دیکھ لیے، اور جب کہا فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون سے کہ تم موسیٰ کو چھوٹ نہ دیے رکھو، یہ طوفان بن جائے گا، یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ انا فوقہم قاہرون، ہم چھائے ہوئے ہیں، اور تمہیں اندیشہ ڈالو اثر نو وہی سزا جو بیٹا ان کے یہاں پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ تب انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم پر تو پہلے بھی عذاب تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ اس کا جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب ہوا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو.